السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ASG نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، چونکہ آئے دن ایک ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں، خاص طور پہ مسلم معاشرے میں ایک کینسر کی طرح اور جو ہے لوگوں کے لیے ایک دردناک جو ہے شکل میں جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ کئی ایک ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں پرانے شہر میں بھی کہ جس کے اوپر جو ہے جہیز کے ہراسانی سے اور ظلم اور زیادتی سے جو ہے کئی ایک لڑکیاں جو ہے خودکشی کی طرف مائل ہو رہی ہے یا قتل کے ذریعے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ جو ہے مشتبہ حالت میں ان کی اموات ہو رہی ہے۔ تو آخر یہ کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب حالیہ عرصے میں 2 دن قبل آپ نے دیکھا کہ گجرات سابرمتی جو ندی ہے اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جو ایک دل خراش جو ہے نا یہ وہ ہے۔ اس تعلق سے ہم یہاں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ممتاز جو اسلامی اسکالر ہے جو حق بیانی سے اور ایک صداقت سے جو ہے نا اپنی دمدار طریقے سے اپنی بات رکھتے ہیں، الیاس شرف الدین صاحب کے پاس ہم موجود ہیں۔ اس تناظر میں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حالیہ عرصے کے اندر عائشہ نامی جو لڑکی نے جو خودکشی کری، ویڈیو وائرل ہوا اور سب جانتے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر کینڈلز مارچ اور انصاف چند ایک باتیں ہوتی اور 2-3 مباحثے ہوتے، اس کے بعد میں پھر سب جدھر ادھر پھر نیا واقعہ پیش آتا۔ اب اس کا تدارک کیسے ہو؟ دیکھیے، بہت ہی افسوسناک تکلیف دہ واقعہ ہے۔ عائشہ کا ہو یا گیتا کا ہو، کسی کا بھی ہو، کسی کی بھی معصوم بچی ایسے حالات میں اپنی جان نہیں دینا چاہیے، اور ایسے حالات ہماری سوسائٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ان کو اپنی جان دینے کے لیے مجبور ہونا پڑے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، کینڈل مارچ ہو، میڈیا کا آواز اٹھانا ہو یا لوگوں کا اپنی اپنی رائے دینا ہو، یہ سب وقتیہ طور پر چل جاتا ہے، پائیدار سلیوشن اس سے نہیں نکلتا۔ پائیدار سلیوشن کے لیے یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے امت مسلمہ اللہ اس کے نبی کے احکام کی روشنی میں جہیز کی لعنت کو کمپلیٹلی بند کرے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ ایک راہ عمل دے پورے 130 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے کہ تم کو اپنی بیٹیوں کی جان اگر عزیز ہے تو آؤ ہم سب مل کر ہم سب کے ایک مالک کے حکم پر دہیج کی لعنت بند کریں گے۔ لڑکا مہر دے گا، لڑکی والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا، نہ فرنیچر، نہ گاڑی، نہ کیش، نہ کھانا شادی میں، اور لڑکی کے والدین وغیرہ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ پہلی یہ چیز کے لیے طے کر مہم شروع کرے۔ امت مسلمہ سے میری ڈیمانڈ ہے، ہمارے علماء سے، ہمارے دائیوں سے، ہمارے بزنس مین سے، ہمارے جاب ہولڈر سے، ہمارے ٹیچرز سے، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز اور ہر پروفیشن کے لوگوں سے میری ڈیمانڈ ہے کہ اٹھیے اور اعلان کریے، دہیج نہیں چلے گا، ڈیمانڈ نہیں چلے گی۔ کوئی اگر بدذات انسان یہ عمل کرنے جاتا ہے، ہم اس کے دعوت میں شریک نہیں ہوں گے، یہ اعلان کریے۔ تب جا کر سوسائٹی میں معیوب طریقے سے دہیج کو دیکھا جائے گا اور اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ کروڑ پتی لوگ شان بتانے کے لیے دہیج دیتے ہیں، مڈل کلاس عزت بچانے کے لیے دہیج دیتا ہے، لوور مڈل کلاس سود میں پڑ کے مر کھپ کے دہیج دیتا ہے۔ نتیجے میں اوپر سے لے کے نیچے تک بربادی آ رہی ہے۔ تو جتنے کروڑ پتی ہیں سب سے پہلے انہوں یہ زہر پھیلانا بند کریں دہیج کا، اس کے بعد مڈل کلاس دیوانوں کے جیسا اس کی کاپی کرنا بند کرے، اس کے بعد نیچے والے یہ دونوں کے رستے پہ چل کے تباہ ہونا بند کرے۔ یہ 3 چیزیں بھی تینوں سوسائٹی کے طبقے سدھرنا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز، اب تدابر، اس کا سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہ ہے میرے بھائی، اللہ اس کے نبی کے احکام کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے ڈریں اور دہیج کی لعنت کو ختم کریں، باطل کے طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھائیں اور جہنم کا راستہ اختیار نہ کریں، اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں، جو اللہ اس کے نبی کے احکام کی روشنی میں جو سزائیں ہیں اس کو لایا جائے۔ یقیناً بے یقیناً ہماری سوسائٹی کی بیٹیاں ایسے نازیبا اور ایسے غلط رسم سے بچیں گی بھی، اور ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ الیاس صاحب کے خاص طور کے اوپر جو ہے سسرالی لوگ سے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دہیج کی ڈیمانڈ یا لعنت، اس کے بعد میں ظلم، زیادتی، انجام خودکشی۔ لیکن میرا بولنا یہ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ بعض وقت بچے بھی
ان کے اوپر بھی کبھی بچیوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے. مطلب ہم اگر ہر دو پہلو کے اگر اوپر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے, کہیں اکثریت یہ ہے کہ جو سسرالی لوگ کے ظلم سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں, لیکن کہیں ایک جگہ دیکھا گیا کہ بچوں کے اوپر بھی ظلم ہو رہا, بچوں کی طرف سے زبردستی ان کے اوپر کیسز, ڈوری کیسز. تو اب اس کے لیے بھی آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیے, لڑکی پر ظلم ہوا لڑکے والوں کی طرف سے, اس کی جان گئی یا اس کی زندگی تباہ ہوئی, اس کے والدین کا مال تباہ ہوا یا بربادی آئی, یہ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں لڑکے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, 498 میں بک کرا دے رہے ہیں, اس کے ماں باپ کو بک کرا دے رہے ہیں, میڈیا میں آ کر اس کے بارے میں بائٹس دے رہے ہیں اور اس کی زندگی کو عذاب بنا دے رہے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, نا اتفاقی ہر گھر میں رہتی, 4 برتن رہے تو آواز آتی. بچپن سے ہمارے بڑے سکھائے ہمارے کو, کہیں نہ کہیں نا اتفاقی بڑے بڑے دیندار گھروں میں رہ جاتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے پولیس اسٹیشن کو چلے گئے, کورٹ کو چلے گئے, میڈیا میں آ گئے, ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے لگے, میڈیا میں آ کے ایک دوسرے پر گندے الزامات لگانے لگے. ایسا کرنے سے بھی پوری سوسائٹی برباد ہوگی. لڑکے کی زندگی بھی تباہ کرنے کے لیے اگر یہ رستہ اختیار لڑکی والے کرتے ہیں یا خود لڑکی کرتی ہے تو جان لیجئے آپ سوسائٹی کے اندر بہت بڑا کینسر پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کا دیکھا دیکھی دوسری, تیسری, چوتھی بچی اگر یہ کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہماری فیملیز کا. امریکہ, یورپ میں انہی حرکتوں کی وجہ سے لڑکے شادیاں دیر سے کرنے لگے اور زنا عام ہونے لگا. زنا عام کیوں ہوا؟ لڑکے بولے ارے جائی نہ رہے وہ جھنجٹ میں, وہ 498 ہو جاتا کہتے, یہ ہو جاتا کہتے, وہ ہمارے والدین کو کھپا دیتی بول رہی انہیں, ان کی بیوی دیکھو ان کو کھپا ڈالی, میڈیا میں ان کے بارے میں بول ڈالی. ایسے سوسائٹی کے اندر رجحان آنے کے بعد لڑکے شادیوں سے بھاگنے لگے. تو میری بڑی گزارش ہے لڑکی والوں سے بھی, لڑکی اور ان کے والدین سے بھی, اللہ سے ڈریے, اللہ سے ڈریے. اور یاد رکھیے اگر آپ ظلم کریں گے لڑکے والوں پر تو وہ بھی اللہ کو جواب دینا ہے. بلا وجہ طلاق مانگیں گے, وہ لعنت ہے بلا وجہ طلاق مانگنے والوں پر. تو مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرنا. اللہ فرماتے ہیں اختلاف ہو جائے تو دونوں خاندان کے بڑے بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں. تو دونوں خاندان کے بڑے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. سچویشن جمنے والی نہیں ہے, سب کر کے دیکھ لیے تو سلیقے سے طلاق یا خلا کا جو پروسیس ہے اس کو ایڈاپٹ کیا جائے شریعت کے دائرے میں, اور اس کے حساب سے جو 1 ساتھ 3 طلاق کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں, جو دوسرا طریقہ ہے جو اسلامی طریقہ ہے اس کو ایڈاپٹ کر کر سلیقے سے علیحدگی کرا کر اپنے لیے اور ایک جیون ساتھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے. لیکن ایک دوسرے کی خبر کھود کے کورٹ کچہریاں, پولیس اسٹیشن, میڈیا, اس میں لا کر زندگیوں کو برباد نہ کرے اور آخرت برباد نہ کرے. صاحب آخر ایک سوال جو ہے الیاس بھائی, خاص طور پہ چونکہ اب یہ تو مسئلے اپنے آبائی شہر میں تو ہو رہے ہیں, پرانے شہر حیدرآباد میں, تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے سیلیوشن کے لیے جیسا کہ آپ نے ایک تجویز رکھی, تو اسی قسم سے کیا بستی لیول پہ جیسا طور بیت المال کا جیسا نظم رہتا, بستی لیول کے اوپر کیا کچھ ایسے جو ہے نا سنٹرز قائم کیے جائے مساجد کے دائرے میں کہ وہاں پہ جو بھی اگر بستی لیول پہ پہلی انفارمیشن جاتی, یہ میڈیا کے ذریعے سے بعد میں جاتی کہ فلانے گھر میں دونوں میاں بیوی میں اختلافات تو معلوم ہو جاتا. تو میں کیا یہ وقت کی ضرورت ہے کیا ایریا سطح کے اوپر جو ہے نا محلے والی سطح کے اوپر علماء یا امام صاحب, موذن صاحب یا کوئی اسلامی اسکالرس بیٹھ کے اس مسئلے کو وہاں کا وہیں حل کرے, کچھ ایسا سسٹم؟ دیکھیے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بولنا چاہوں گا. میں بات یہ بولنا چاہوں گا کہ انڈیا کے کورٹ میں 3.5 کروڑ کیسز ہے جس کو سالو ہونے کے لیے 350 سال لگیں گے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا. تو آپ انڈیا کے کورٹس کو, پولیس اسٹیشنوں کو جا رہے ہیں تو اپنا مال, اپنا وقت, اپنی عزتیں وقتیہ طور پر تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سلیوشن جلدی آنے والا نہیں ہے. حال ہی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس گوگوئی نے کہا, کیا بول کر کہا ہے کہ میں کورٹ کو جانا پسند نہیں کروں گا میرے کیس کے لیے, وہاں انصاف نہیں ملتا. چیف جسٹس بول رہا ہے یہ بات. تو اب عام لوگاں تو سمجھ جائیے کیا سچویشن ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر بستی کے لیول پر قرآن و سنت جاننے والا ایک عالم دین کو ذمہ داری دی جائے. ہر بستی کے لیول پر قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے کے اوپر مسئلے مسائل کو سلیقے سے اس کو بٹھا کر دونوں فریقین بیٹھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے مسئلے کو حل کر لیں, تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے, اچھے طریقے سے مسئلہ سالو ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو. نہ لڑکے والے لڑکی پر کرے, نہ لڑکی والے لڑکے پر کرے. معاملہ دہیج کا, معاملہ آپس کے اختلافات کا, معاملہ جائیداد کا, کوئی بھی معاملہ ہو, اللہ کی شریعت مکمل سلیوشن دیتی ہے 100%. آج یورپ امریکہ میں
یہ عدالتوں کو پروموٹ کیا جا رہا کہ بھائی آپ کی سوسائٹی کے اندر جو طریقہ ہے آپ کے مذہب کا اس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے مسئلے کو پہلے سالو کر کے کاؤنسلنگ کر کے حل کریے, اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بعد میں ہمارے پاس آئیے, آپ نہیں کر لیتے تو الحمدللہ اسلامی قوانین کے اس میں تو ہر مسئلہ حل ہو سکتا. تو یہ بستی کے لیول پر ایک اچھے عالم دین کو جو کتاب و سنت والا عالم دین ہے اس کو استعمال کیا جائے. اس کے لیے ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں ایک تنخواہ مقرر کر دی جائے کہ بھئی یہ 4 محلے آپ کی ذمہ داری, یہ 4 محلے آپ کی ذمہ داری, اور وہاں پر مسجد میں اللہ کے گھر میں بٹھا کر مسئلے کو حل کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مسائل کو آپس کے حل فرماتے تھے. عدالت تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عدالت تھی. آج مسجدوں کو ہم نماز پڑھتے لاک ڈال کے بھاگ جاتے. مسجدیں لاک ڈالنے کے لیے نہیں تھی بھائی, مسجدیں سوسائٹی کے پریشانیوں کو, مشکلات کو, تکالیف کو, بے روزگاری کو, بھوک مری کو اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی تھی نماز کے ساتھ ساتھ. تو اس کے لیے مسجدوں کو استعمال کیا جائے. محلہ واری یا 2 یا 4 5 محلے کی ذمہ داری ایک اچھے عالم دین کو دی جائے, اور سوسائٹی کے تمام برائیوں کو اللہ کے کلام اور نبی کے حدیث سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اب آخری سوال جو ہے نا پھر دوبارہ میں آخری کہوں گا کہ ہمارے صدر محترم بیرسٹر اسدالدین صاحب اویسی صاحب نے یوم تاسیس کے جماعت کے یوم تاسیس کے موقع پر بھی نوجوانوں سے اپیل کرے کہ دہیز مت لو, ظلم مت کرو. تو آپ کا بھی کیا ایک میسج ہے آخری بات جو ہے نا ہمارے نون نوجوانوں کے لیے جو یا ظلم یا دہیز لے رہی اس میرا میسیج میرے اپنے آپ کے لیے, میری فیملی کے لیے, میری بیٹی کی انشاءاللہ شادی ہے, اس کے بعد اللہ چاہے تو لائن سے بیٹوں کے شادیاں رہیں گے انشاءاللہ, الحمدللہ اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں. تو میرا میسیج اپنے آپ کی اپنی فیملی کے لیے سب سے پہلے, پھر سوسائٹی کے تمام لیڈرز, امیر غریب سب کے لیے میرا میسیج یہ ہے, مہربانی کر وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ. اللہ اس کے نبی کی اطاعت پر آئیے, اسی میں اصل کامیابی ہے ولی اللہ تعالیٰ. تو خوشی کا مسئلہ ہو, غم کا مسئلہ ہو, کوئی دوسرے مسائل ہو, لوٹ آئیے اللہ اس کے نبی کے حکم کی طرف. دہیج کی لعنت سے بچیے, جوڑے گھوڑے کی لعنت سے بچیے, شادیوں میں کھانے کی جو خطرناک رسم آئی ہوئی ہے اس سے بچیے, اور شو آف کرنے کے لیے بہت زیادہ ہائی فائی بتا کر اپنے دنیا اور آخرت کو تباہ مت کریے. ہر بچہ بچی کی کتاب و سنت سے تربیت کریے, نمازی بنا کے قرآن حدیث کے احکام بتائیے. لڑکی کو بتائیے شوہر کے کیا حقوق ہے, شوہر کو بتائیے بیوی کے کیا حقوق ہے, یہ دونوں کو بتائیے ماں باپ اور ساس سسر کے کیا حقوق ہے, اور ماں باپ ساس سسر کو بتائیے کہ بیٹا بہو داماد کے کیا حقوق ہے. یہ جب پروسیس ہم اللہ کے کلام اور نبی کی حدیث سے چلائیں گے, اونچے لوگ, لیڈرز یا امیر لوگ, مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس, تو یقیناً پھر سوسائٹی میں ریفارمز آنا ہی آنا ہے. اور یہ دیکھ کر اللہ چاہا تو آپ یقین مانیے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے, اللہ چاہے تو انشاءاللہ. الیاس بھائی ہم سے ASG نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.